ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ کی آبادی میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شرح پیدائش میں مسلسل کمی کے باعث ملک کو مستقبل میں آبادی کے سنگین بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ترک معاشرے کو آبادی میں کمی کے رجحان کو پلٹنے کے لیے اپنے کردار ادا کریں۔ صدر رجب طیب اردوان نے خود کو 9 بچوں کا نانا دادا قرار دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط خاندانوں کی تشکیل کے لیے کم از کم 3 بچوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ جوڑوں کو کہتا ہوں کہ کم از کم 3 بچے ہوں کیونکہ مضبوط خاندان بنانے کے لیے یہ لازمی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2024 میں ملک کی شرح پیدائش کم ہو کر 1.48 رہ گئی۔ انہوں نے اس صورتحال کو تباہی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی تعداد بڑھانی ہوگی۔ یہ صرف ہماری خواہش نہیں ہے، آبادی میں اضافہ مذہبی تعلیمات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ برطانوی اور انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ایران میں پچھلے ہفتے جلاؤ، گھراؤ اور لوٹ مار کے واقعات میں ملوث فسادیوں اور نقصانات کی ایران نے نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ بندش کے سبب یہ ویڈیو پہلے سامنے نہیں آ سکی تھی، جبکہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو فسادات میں ملوث قرار دیا ہے۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرنے کے آثار نہیں۔ ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی دراڑوں کے کوئی آثار نہیں ملے۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی سے خبردار کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ انہیں پھانسیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ایران میں گرفتار مظاہرین کو پھانسی دی جاتی ہے تو امریکہ بہت سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہی جاری رہے، لیکن جب ہزاروں لوگوں کو مار دیا جائے اور پھانسی کی بات ہو تو پھر ان سب کا نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی بھی بات کی تھی۔ صدر ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر دوستو ایران کی حکومت کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکومت نے میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ عوام بدلہ لینے کے لیے جن قاتلوں کو یاد رکھیں گے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی ایرانی عوام سے کہا تھا کہ مظاہرین کے قاتلوں کا نام اور چہرہ یاد رکھیں، ان سے جواب لیا جائے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے، جہاں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ لفظی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو مارنے والے خود امریکہ اور اسرائیلی قیادت ہے۔ حکومت کا اپنے جواب میں مزید کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے مارنے والوں کے نام یہ ہیں: صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے ممالک خود سب سے بڑی انسانی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل برسوں سے ایران پر پابندیاں، دباؤ اور عدم و استحکام مسلط کر کے عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گو کہ امریکی صدر نے نہیں بتایا کہ کس کی اور کون سی مدد راستے میں ہے، لیکن اس بیان کو پرانے بیان سے جوڑا جا رہا ہے جس میں انہوں نے ایران پر بڑے فوجی حملے کرنے کی دھمکی دی۔ صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ ویک اینڈ پر ہونے والی ملاقات میں ایران مظاہروں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ایرانی حکومت مخالف شخصیت اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے دوستو گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ رضا پہلوی سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک اچھے انسان لگتے ہیں لیکن یہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔
یاد رہے دوستو کہ ایران کے آخری بادشاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی نے ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری مظاہروں میں شدت لانے کے لیے ملک بھر میں عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ رضا پہلوی کو پیدائش کے بعد سے ہی اپنے والد شاہ ایران کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ سن 1979 میں وہ امریکہ میں لڑاکا طیارہ۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش رہے ہیں۔ ٹرمپ سیاسی عدم و استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہا ہے۔ وہ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جرمن چانسلر کے بیان پر کہا ہے کہ برلن انسانی حقوق کے لیکچر کے لیے سب سے بدترین مقام ہے۔ جرمن چانسلر وینزویلا کے صدر کے اغوا پر مسلسل خاموش ہے۔ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو شرم آنی چاہیے۔ مودی کی مڈل ایسٹ کے حکمرانوں سے دوستیوں کے باوجود مودی کے بھارت میں دوستوں، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی ریسرچ گروپ انڈیا ہیٹ لیب نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات پر رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف 1318 نفرت انگیز واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جو 2024 کے 1165 اور 2023 میں رپورٹ ہونے واقعات سے کہیں زیادہ ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان جیسے ممالک سے تو دوستیاں بڑھا رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں موجود مسلمانوں سے نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر واقعات مودی کی جماعت بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ہوئے ہیں، جبکہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران 22 اپریل سے 7 مئی تک سب سے زیادہ 100 واقعات درج کیے گئے۔ رپورٹ میں انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے مودی کی حکمرانی میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی اور نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی مودی کی حکمرانی میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا کہہ چکی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی بند ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑ لیا ہے۔ ایرانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے اگر ملٹری آپریشن کی کوشش بھی کی تو ایران تیار ہے۔ ایرانی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے ملک میں مہنگائی کے خلاف جائز احتجاج کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ مظاہرین سے ریلیف کی بات چیت جاری تھی کہ صدر ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے سازش کے تحت مظاہروں کو پرتشدد کر دیا گیا تاکہ ایران کے خلاف بیرونی فوجی طاقت کا ممکنہ جواب تلاش کیا جا سکے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے پاس بیرون ملک سے تخریب کار ایجنٹوں کو احکامات دینے کے شواہد موجود ہیں۔ نہیں سمجھ